شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد۔ مسئلہ ہے آج کا حکومت کی بنائی ہوئی سڑکوں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حکومت جو سڑکیں بناتی ہے اس کے اوپر آمد و رفت کا مسئلہ ہے کہ انسان آمد و رفت کرے، سڑکیں بنائیے، فٹ پاتھ بنائیے، تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں جائز ہے، حکومت جو سڑک بنائے، فٹ پاتھ بنائے، اس پہ نقل و حرکت کرنا جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اگر ہمیں علم ہو جائے کہ یہ سڑک جو حکومت نے بنائی ہے کسی سے زبردستی جگہ لی ہے، اس کے مالک کو نقصان پہنچایا ہے، پیمنٹ نہیں کی ہے، پیسے نہیں دیے ہیں، اگر ہمارے علم میں آ جائے کہ یہ غصبی جگہ ہے تو غصبی کے حکم میں آئے گا، اور وہاں سے گزرنا بھی کہتے ہیں حتیٰ گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس سلسلے میں مالک کو ہم تلاش کریں گے، اگر مالک کی رضائیت حاصل ہو جائے تو اس وقت ہم اس سے اجازت لیں گے، اگر کہتے ہیں مالک تک پہنچنا نہ ہو تو اس صورت میں بھی کہتے ہیں حاکم شرع سے آپ کو حاکم شرع سے اجازت لینی پڑے گی، اور یہ جو مال ہے وہ مجہول المالک کے حکم میں ہوگا اور حاکم شرع سے اجازت لینی ہوگی، تب جا کے اس میں انسان تصرف کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ چیزوں کا استعمال جس میں مالک کی اجازت نہ ہو تصرف جائز نہیں ہے۔ اب میں توضیح سے اس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ مسئلہ اور دیگر واضح ہو جائے۔ ایسی سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر نقل و حرکت کرنا جائز ہے جو حکومت نے لوگوں کے مکانات اور شخصی املاک کو حاصل کر کے بنائی ہو، البتہ اگر کسی کو یہ علم ہو کہ ان شاہراہوں کی کوئی مخصوص جگہ حکومت نے زبردستی کر کے اور مالک کو اس کے نقصانات کی ادائیگی کے بغیر یا جو اسی کے حکم میں ہے مالک کو راضی کے بغیر اس میں تصرف کر دیا ہے، تو کہتے ہیں یہ غصبی زمین کے حکم میں آئے گا اور کسی قسم کا بھی اس میں تصرف کرنا حتیٰ کہ اس سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بالکل واضح ہو گیا، مگر یہ کہ مالک یا اس کے ولی جیسے باپ دادا ان دونوں کے مقررہ کردہ اور جس کو ان کو راضی کرنا پڑے گا، اور اسی صورت میں جب کہ مالک کو نہ جانتے ہو تو کیا ہے، کہتے ہیں مالک کو اگر نہیں جانتے ہو تو یہ مجہول المالک کے حکم میں آئے گا یہ مال، اور اس صورت میں کہتے ہیں مجہول المالک کے حکم میں چلا جائے گا، اس کے حکم میں آئے گا، اور اس موقع پر حاکم شرع سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلے میں اس جیسی باقی ماندہ دوسری زمینوں کے احکام بھی واضح ہو جاتے ہیں کہ جس میں مالک کی اجازت کے بغیر تصرف جائز نہیں ہے۔ میں پھر خلاصہ بیان کر دوں، کہتے ہیں کہ وہ سڑکیں جو حکومت نے بنائی ہیں، فٹ پاتھ جو حکومت نے بنائی ہیں، اس پہ نقل و حرکت کرنا بالکل جائز ہے، بشرط یہ کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ زمین اگر اس کے مالک کی اجازت سے بنائی ہے، خرید کے بنائی ہے تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ یہ زمین جو حکومت نے لی ہے یہ کسی سے زبردستی لی ہے، اگر زبردستی لی ہے اور اس کے ادائیگی پیمنٹ پیسے وغیرہ ادا نہیں کیے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غصبی کے حکم میں آئے گا اور حتیٰ یہاں سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب مالک کا حکم میں آتا ہے کہ اگر آپ اس کے مالک یا اس کے ولی میں کہتے ہیں باپ اور دادا ہیں، ان سے اجازت لے لیں، اگر وہاں بھی پہنچ نہیں ہے، اجازت نہیں مل رہی تو کہتے ہیں کہ پھر یہ مجہول المالک کے حکم میں، یہ مال مجہول المالک کے حکم میں جائے گا۔ اس صورت کے اندر حاکم شرع سے آپ کو اجازت لینا ہوگا اور اس کے بعد اس چیز میں تصرف کر سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اس مسئلے سے اس جیسے باقی ماندہ دوسری زمینوں کے احکام بھی واضح ہو جاتے ہیں کہ جن میں مالک کی اجازت کے بغیر تصرف جائز نہیں ہے۔ اب مسئلہ نمبر 75 میں یہ بیان کرتے ہیں، یہ مسئلہ نمبر 74 تھا، اب مسئلہ نمبر 75 میں یہ بیان کرتے ہیں کہ مساجد کی زمینیں، امام بارگاہ، قبرستان اور دوسری وقف عام جگہوں پر جو راستے میں واقع ہوں آمد و رفت رکھنا اور بیٹھنا اور اس جیسے دوسرے کام کرنا کہتے ہیں جائز ہے۔ مساجد کی زمینیں، امام بارگاہوں، قبرستان اور دوسری وقف عام جگہوں پر جو راستوں میں واقف ہوں آمد و رفت رکھنا اور بیٹھنا ان جیسے دوسرے کام کرنا جائز ہے۔ اب فرماتے ہیں البتہ یہی کام، کہتے ہیں یہی کام اوقاف خاص جیسے مدارس وغیرہ کی زمینیں میں استعمال تصرف کرنا، زمینوں میں تصرف کرنا کن کے لیے جائز ہے، کہتے ہیں ان کے لیے جائز ہوگا جن کے لیے وقف کیا گیا ہے، لکھا ہے بجز ان لوگوں کے جن کے لیے وقف کیا گیا ہے،
جن لوگوں یعنی ایک بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو وقف خاص کہلاتی ہیں، جیسے انہوں نے مثال دی، مدارس کی مثال دی، جیسے مدارس وغیرہ کی زمینیں، اور وہ تمام چیزیں جس کے جو وقف خاص میں آئیں گے، جن کے لیے وقف کیا گیا ہے، وہ لوگ اسی سے ہی اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں تصرف کرنے میں کہتے ہیں کہ بجز ان لوگوں کے جن کے لیے وقف ہے وہ استعمال کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مورد اشکال ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر ان سے بچنا چاہیے۔ کن کو بچنا چاہیے؟ جن کے لیے وقف نہیں ہے ان کو بچنا چاہیے۔ یعنی وقف کے معاملے میں یہ کہا گیا کہ وقف خاص کے معاملے میں یہ کہا گیا کہ جن چیزوں کے لیے، جن افراد کے لیے یہ وقف کیا گیا ہے وہی اس کو استعمال کریں، اور غیر وہ افراد جن کے لیے وقف نہیں ہے، احتیاط واجب مورد اشکال اور احتیاط واجب یہ کہ وہ ان سے بچیں۔ یعنی بہت یہ بھی آسان ہے کہ میں دوبارہ اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ مساجد کی زمینوں، امام بارگاہوں، قبرستان اور دوسری وقف عام جگہوں پر جو راستے میں واقع ہیں، آمد و رفت اور بیٹھنا اس میں اس جیسے دوسرے کام کرنا اس میں جائز ہے۔ البتہ بتا دیا کہ جو وقف خاص ہوگا اس میں صرف وہی لوگ استعمال کریں گے جن کے لیے یہ وقف کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ اور میں بیان کر دوں کہ دیکھیے بعض اوقات اس میں نہیں لکھا لیکن الگ سے بیان کر دوں کہ دیکھیے جو چیزیں وقف ہوتی ہیں، حتیٰ ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ جو ٹوپی یا جو قرآن یا جو چیزیں مسجد کے لیے وقف ہوتی ہیں وہ کہیں اور آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ایک الگ سے میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ بہت سی چیزیں ان میں لکھا ہے کہ جو چیز جس چیزوں کے لیے وقف ہے، جیسے ٹوپی ہوتی ہے مسجد کے لیے، سجدگاہیں ہوتی ہیں، مفاتی ہوتی ہے، قرآن ہوتے ہیں، مختلف دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں جو مسجد کے لیے لوگ وقف کرتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ مسجد کے لیے ہی وقف ہوگا، اس کے باہر انسان کے لیے لے جانا صحیح نہیں ہوگا۔ انہوں نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ جو لوگ جس چیز کے لیے وقف ہے اسی میں استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، یہ شارحوں کا مسئلہ ہے، وہ وقف چیزوں کا مسئلہ تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا جو میں نے بیان کیا وہ چیزوں کا مسئلہ ہے، جس چیز کے لیے جو چیز جس کے لیے وقف ہو وہ اسی چیز کے لیے استعمال ہوں گی۔ اسی طرح انہوں نے یہاں پہ جو مورد اشکال اور احتیاط واجب کی بنا پر کہا ہے کہ مورد اشکال اور احتیاط واجب کی بنا پر اس سے بچنا چاہیے۔ جن لوگوں کے لیے جن کی اجازت نہیں ہے، وقف نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ اس سے بچیں۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 76 پر۔ کہتے ہیں مساجد کی جو زمینیں عام شہروں یا پیدل چلنے والوں کے راستے میں آ جائیں وہ وقف کے احکام سے خارج نہیں ہوتی، لیکن مسجد کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے، جیسا کہ اس جگہ کو نجس کرنے کی حرمت، وہاں سے نجاست دور کرنے کا وجوب، اور جنوب شخص اور حیض اور نفاذ والی کے وہاں قیام کی حرمت۔ اب یہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اس مسئلے میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ مساجد کی جو زمینیں عام شہروں یا پیدل چلنے والوں کے راستے میں آ جائیں وہ وقف کے احکام، کہتے ہیں وہ وقف کے احکام سے خارج نہیں ہوں گی، لیکن مسجد کے احکام بھی اس پہ لاگو نہیں ہوں گے۔ وہ وقف رہیں گی لیکن مسجد کے احکام اس پہ لاگو نہیں ہوں گے، جیسا اس جگہ کو نجس کرنے کی حرمت ہے، وہاں سے نجاست کو دور کرنے وغیرہ کے جو احکام بیان ہوئے۔ البتہ اگر مسجد کا باقی ماندہ حصہ اس کے مسجد ہونے کے حکم سے نہ نکلا ہو، اس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ البتہ اگر مسجد کا باقی ماندہ دوسرا جو حصہ ہے، باقی ماندہ حصہ اس کے مسجد ہونے کے حکم سے نہ نکلا تو اس پر مسجد کے تمام احکام نافذ ہوں گے۔ یعنی اس پہ اگر مسجد کے حکم سے نہیں نکلا تو مسجد کے تمام احکام اس پہ لاگو ہوں گے، لیکن اگر وہ مسجد کی حالت میں باقی نہ رہی ہو، مثلاً کسی ظالم نے اسے دکان، کوٹھی یا مکان میں تبدیل کر دیا ہو تو اس پر مسجد کے احکام لاگو نہیں ہوں گے، اور اس کے تمام حلال فائدے حاصل کرنا جائز ہے، مگر ایسا کرنا غضب کی ہمت افزائی میں شمار کرنے کا موجب ہو تو جائز نہیں ہے۔ یہ بھی بہت آسان ہے، یہاں سے دوبارہ پڑھ دوں میں کہ وہ چیزیں جو مسجد میں وہ چیزیں یہاں کیونکہ بعض جگہوں بتا رہے ہیں کہ مسجد کی جو زمینیں عام شہروں یا پیدل چلنے والے کے راستے میں آ جائیں وہ وقف کے احکام سے نہیں نکلیں گے، وقف ان پہ رہے گا، لیکن مسجد کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے جیسا بیان کر دیا۔ پھر کہتے ہیں البتہ مسجد کا باقی ماندہ جو ہے مسجد ہونے کے حکم سے نہ نکلا ہو، یعنی ابھی تک اس پہ مسجد کا حکم ہو، مسجد کے حکم سے وہ نہ نکلا ہو، مسجد کے حکم میں ہی ہو، نہ نکلا یعنی مسجد کے حکم میں ہو، تو اس پر مسجد کے تمام احکام نافذ ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں لیکن اگر وہ مسجد کی حالت میں باقی نہ رہی ہو
اگر وہ مسجد کی حالت بھی باقی نہیں رہی، جیسے انہوں نے مثال دی کسی ظالم نے ایک جگہ کو دکان یا مکان میں تبدیل کر دیا ہو، تو کہتے ہیں پھر اس کے اوپر مسجد کے احکام لاگو نہیں ہوں گا اور اس کے تمام حلال فائدے حاصل کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ کام کرنا، مگر ایسا کرنا کہتے ہیں غصب کی ہمت افزائی میں شمار کرنے کا موجب ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ آج کا آخری مسئلہ، مسجد کو ویران کرنے کے بعد باقی ماندہ سامان جو اس میں ہوگا، جو چیزیں اس میں ہوں گی، مسجد کو ویران کرنے کے بعد باقی ماندہ جو سامان ہوگا، ملبہ وغیرہ جو ہوگا، اور سامان جیسے اینٹیں، لکڑیاں، سریہ اور ایسی ہی دوسری تمام چیزیں جیسے بجلی کا سامان، ہیٹر، کولر اور ایئر کنڈیشن وغیرہ، اگر وہ مسجد کے لیے وقف ہوں تو واجب ہے کہ اسے دوسری مسجد میں استعمال کیا جائے۔ دیکھیں یہ بھی کیا بیان کر رہے ہیں کہ اگر مسجد کو ویران کرنے کے بعد باقی ماندہ، مسجد کو ویران کر دیا، اگر کسی نے مسجد کو ویران کر دیا، ختم کر دیا، تو اب اس کے سامان کا حکم بیان کرتے ہیں کہ اس کا سامان کس کے حکم میں آئے گا۔ لوگ اکثر سوال بھی پوچھتے ہیں کہ مسجد کی ختم ہو گیا، اب اس کے سامان کا کیا حکم ہے، یعنی اس میں کولر لگا ہوا ہے، اے سی ہے، اے سی لگا ہوا ہے، بجلی کا سامان ہے، مختلف اور بھی سامان ہے، مائک ہے، جیسے مائک ہے، اسپیکر ہے، ممبر ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مسجد کے اس میں آئیں گے۔ کہتے ہیں مسجد کو ویران کرنے کے بعد باقی ماندہ سامان جو ملبہ وغیرہ ہے اور سامان جیسے اینٹیں، لکڑیاں وغیرہ، سریہ یا ایسے دوسرے چیزیں، سامان، بجلی کا سامان، ہیٹر، کولر، ایئر کنڈیشن وغیرہ، اگر وہ مسجد کے لیے وقف ہوں، جیسے مسئلہ میں نے بیان کیا شروع میں بھی کہ مسجد کے لیے اگر وقف ہوں تو واجب ہے کہ اسے دوسری مسجد میں استعمال کیا جائے، اور اگر ایسا ناممکن ہو، یعنی دوسری مسجد میں ممکن نہیں ہے، کہتے ہیں اگر ایسا ناممکن ہو تو عوامی فوائد کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ اگر ایسا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو کہتے ہیں اسے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ عوامی فائدوں کے لیے خرچ کر لیا جائے، اور اگر اس سے فروخت کیے بغیر اس سے استفادہ نہ کیا جا سکو، یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر بیچے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک اسے ہم بیچیں گے نہیں مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو کیا کہتے ہیں کہ اگر اسے فروخت کر کے بیچ کے بغیر اس سے استفادہ نہ کیا جا سکتا ہو تو ضروری ہے کہ متولی یا جو اس جیسا حق کے تصرف رکھتا ہو اسے فروخت کر کے دوسری مسجد میں خرچ کر دے۔ یہ بھی بہت آسان ہو گیا کہ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو یا اسے بیچے بغیر اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اسے جس کو حق کے تصرف ہے وہ اس کو بیچے گا اور دوسری مسجد میں جو ہے وہ اسے فروخت کر کے دوسری مسجد میں خرچ کرے۔ ایسی صورت میں جبکہ ویران شدہ مسجد کا باقی ماندہ سامان اسی مسجد کی ملکیت ہو، کہتے ہیں اگر جو مسجد آپ نے ویران کی، جو مسجد ویران ہو گئی اور اس کا جو سامان تھا باقی ماندہ اسی مسجد کی ملکیت ہو، مثلا اسی مسجد پر وقف شدہ مال سے اس کی خریداری کی گئی ہو، تو واجب نہیں ہے کہ یہ سامان دوسری مسجد میں استعمال ہو، بلکہ یہ جائز ہے کہ متولی مسجد یا جو اس جیسا حق کے تصرف رکھتا ہو اس کے ثوابدید کے مطابق اسے فروخت کر کے اس کی قیمت دوسری مسجد میں خرچ کرے گا۔ میں یہاں سے دوبارہ بتا دوں، ہاں ایسی صورت میں کہ جب کہ ویران شدہ مسجد کا باقی ماندہ سامان اس مسجد کی ملکیت ہو، لیکن پہلی صورت میں ملکیت نہیں تھی، دوسری صورت میں ملکیت ہے، دونوں میں فرق بیان کر رہے ہیں۔ اس مسجد کی ملکیت ہو، مثلا اس مسجد پر وقف شدہ مال سے اس کی خریداری کی گئی ہو، تو واجب نہیں ہے کہ یہ سامان دوسری مسجد میں استعمال ہو، جبکہ پہلی صورت میں تھا کہ واجب ہے کہ دوسری مسجد میں تھا۔ اس میں کہہ رہے ہیں واجب نہیں ہے کہ اس کو دوسری مسجد میں دیا جائے، بلکہ یہ جائز ہے متولی کے لیے یا وہ شخص جو اس کا حق تصرف رکھتا ہو اس کے ثوابدید، یعنی وہ جو بہتر سمجھتا ہو کہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت دوسری مسجد میں خرچ کریں۔ آخری جملہ، یہی تفصیلی حکم جو بیان ہوا ہے اس اوقاف عام جیسے مدارس اور امام بارگاہوں کی باقی ماندہ سامان میں جو عام راستوں میں آ کر ٹوٹ جائیں نیز جاری ہوگا۔ یہ مسائل کا حصہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب کیونکہ آج 16 رمضان ہے اور تقریباً اب جو ایام آ رہے ہیں وہ شہادت امیر المومنین کے ایام ہیں 18 رمضان سے، تو انشاءاللہ ان 5 دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ امیر المومنین کے اقوال بیان کریں۔ ایک روایت امیر المومنین کی روایت ہے، دیکھیں چند چیزیں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر تمہیں کسی ساتھی کی ضرورت ہو تو اب انسان کو دیکھیں دنیا میں کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اگر تمہیں کسی ساتھی کی ضرورت ہے تو کیا چیز تمہیں چاہیے ہوگی؟ اگر دنیا کی ضرورت ہے تو پھر تمہیں کیا چاہیے؟
اگر ہم سفر کی ضرورت ہے تو کیا چاہیے، اور اگر تمہیں حرفت یعنی مصروفیت کی ضرورت ہے تو اس کے متعلق امیر نے فرمایا اگر مونس چاہیے تمہیں، اگر مونس کی ضرورت ہو تو مونس کیا ہے، اگر نصیحت کی ضرورت ہو تمہیں کیا۔ اب دیکھیے امیر المومنین نے ان چیزوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کسی ساتھی کی ضرورت ہو تو کیا ہے، دنیا میں ہر انسان کو ساتھی چاہیے، تو امیر فرماتے ہیں اگر تمہیں ساتھی کی ضرورت ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ سے بہتر ساتھی، اللہ سے بہتر دوست تمہیں نہیں ملے گا۔ اگر تمہیں کسی دوست کی ضرورت ہو، کسی ساتھی کی ضرورت ہو تو امیر فرماتے ہیں اللہ سے بہتر تمہارے پاس اللہ کافی، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، یعنی اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اس سے بہتر تمہیں نہیں ملے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر دنیا کی ضرورت ہو، میں نے عرض کیا کہ امام فرماتے ہیں اگر تمہیں دنیا کی ضرورت ہو تو کہتے ہیں عبرت کافی ہے، یعنی انسان کے لیے دنیا کی اگر تمہیں ضرورت ہو تو دنیا میں کیا ہے، عبرت دیکھو، دنیا میں تمہیں عبرت نظر آئے گی۔ اگر دنیا کی ضرورت ہو تو کہتے ہیں عبرت کافی ہے۔ اگر ہم سفر کی ضرورت ہو، ہر انسان ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے، امیر فرماتے ہیں اگر تمہیں ہم سفر کی ضرورت ہو تو کہتے ہیں کرامن کاتبین کافی ہے، اگر ہر انسان کو ہم سفر چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم سفر کی ضرورت ہو تو کرامن کاتبین تمہارے لیے کافی ہیں۔ پھر فرمایا امام نے اگر تمہیں حرفت یعنی مصروفیت کی ضرورت ہے، حرفت یعنی حرفت کی ضرورت ہو تو تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا حرفت کیا چیز ہے انسان کو، اگر حرفت یعنی مصروفیت تو امام نے فرمایا، انہوں نے جو ترجمہ کیا حرفت کا یعنی مصروفیت یعنی ایک فن بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگوں نے اس کو حرفت میں فن لکھا ہے۔ اگر حرفت کی ضرورت ہو تو کہتے ہیں کیا، کہتے ہیں تمہارے لیے عبادت کافی ہے۔ اگر تمہیں مونس کی ضرورت ہو تو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، اور اگر نصیحت کی ضرورت ہو تو کہتے ہیں موت کافی ہے، کہتے ہیں اگر نصیحت کی ضرورت ہو تو موت کافی ہے۔ اگر پھر آخر میں جملہ امیر نے فرما دیا کہ 5 امیر مومن نے 6 جملے ارشاد فرمائے، اس کے بعد امیر مومن نے ایک جملہ فرمایا اگر میری بتائی ہوئی چیزیں تمہارے لیے کفایت نہ کریں، جو میری بتائی ہوئی چیزیں تمہارے لیے کفایت نہ کریں تو تمہارے لیے پھر جہنم کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أنزل فيه القرآن